سلطان سلیمان کے دور کو عثمانی سلطنت کا سنہری دور کہا جاتا ہے کیونکہ اس وقت سلطنت کی سیاست، معیشت اور فوج مضبوط تھی۔ ان کے بعد عثمانی سلطنت میں نہ صرف فوجی طاقت کی کمی آئی بلکہ داخلی معاملات میں بھی مشکلات بڑھ گئیں۔ سلطان سلیمان کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت میں کمزوری کے آثار نظر آنے لگے۔ اس دوران سلطنت میں داخلی اختلافات، وزیروں کی طاقت میں اضافہ اور خارجی محاذوں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطان سلیم دوم، جو سلیم شرابی کے لقب سے مشہور تھے، انہوں نے اپنے والد کی طرح حکومت کی مضبوطی کو برقرار نہیں رکھا۔ ان کے دور میں عثمانی سلطنت میں شاہی خاندان کے اندر اندرونی سازشوں کا آغاز ہوا۔ سلیم دوم کی کمزوریوں نے سلطنت کو سیاسی بحران میں مبتلا کر دیا۔ سلیم دوم کے دور میں عثمانی سلطنت نے بحری محاذ پر کچھ کامیابیاں تو حاصل کی، لیکن ان کے دور کی تمام کامیابیاں داخلی مسائل سے زیادہ متاثر ہوئیں۔ سلیم دوم کے بعد سلطان مراد سوم 1574 سے 1595 تک عثمانی سلطنت کے سلطان بنے۔ سلطان مراد سوم کا دور نسبتاً ناکامیوں کا دور تھا۔ سلطنت میں طاقتور وزیر اور افسر شاہی کا اثر بڑھا، جس نے سلطنت کی مرکزیت کو متاثر کیا۔ سلطنت کے اندر بڑھتی ہوئی سیاسی بے چینی، بادشاہیت کی کمزوری، فوجی مہمات میں ناکامیوں نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ مراد سوم کے دور میں عثمانی سلطنت نے داخلی بحرانوں کا سامنا کیا اور اس کی فوجی طاقت میں بھی کمی آئی۔ 17ویں صدی میں سلطنت میں زوال آیا اور سلطنت خارجی چیلنجز کا شکار ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کو مزید اندرونی بحرانوں اور بیرونی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 17ویں صدی میں سلطان احمد اول 1603 سے 1617 تک عثمانی سلطنت کے سلطان بنے۔ ان کے دور میں فوجی اور انتظامی قوت کمزور ہو گئی۔ سلطان احمد اول کے دور میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کے دور میں سلطنت کی مضبوطی میں کمی ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ نے 1683 میں ویانا پر حملہ کیا، لیکن وہ شکست کھا گئے۔ ویانا کی شکست عثمانی سلطنت کے لیے ایک سنگین دھچکا تھی اور اس کے بعد سلطنت کی ترقی کا عمل رک گیا۔ ویانا کی جنگ میں شکست کے بعد یورپ میں عثمانی سلطنت کا اثر کم ہونے لگا اور اس کی طاقت کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ 18ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے جدیدیت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کوشش ناکام رہی کیونکہ سلطنت مسلسل اقتصادی بحران اور داخلی سیاسی مشکلات کا شکار رہی۔ 18ویں صدی کے آغاز میں سلطنت نے داخلی اصلاحات کی کوشش کی تاکہ سلطنت کی بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔ احمد ثالث، جو کہ 1703 سے 1730 تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے، انہوں نے یورپی ممالک کی طرز پر اصلاحات کی اور سلطنت میں جدید فوجی نظام کا آغاز کیا۔ 18ویں صدی میں روس اور آسٹریلیا کے ساتھ طویل جنگوں کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کو اپنے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں نقصان اٹھانا پڑا۔ 1774 میں کچوک کے نارجی معاہدے میں سلطنت عثمانیہ نے روس کے سامنے شکست کھائی، جس کے نتیجے میں اس کے اہم علاقے روس کے قبضے میں چلے گئے۔ نئے تجارتی راستوں کے کھلنے اور یورپی طاقتوں کی ترقی کے سبب عثمانی معیشت کو شدید دھچکا لگا۔ سلطنت کے سرکاری خزانوں میں کمی آئی اور اس کے اثرات سلطنت کے فوجی اور انتظامی امور پر بھی پڑے۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے جدیدیت کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی، جسے تنظیمات کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن مختلف مسائل اور بیرونی مداخلت نے اسے کمزور کر دیا۔ 1839 میں سلطان عبد المجید اول نے اصلاحات کی ایک لہر کا آغاز کیا، جسے تنظیمات کہا جاتا ہے۔ ان اصلاحات کا مقصد فوجی، قانونی اور معاشی نظام کو جدید بنانا تھا تاکہ سلطنت یورپ کی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان اصلاحات میں یورپی طرز کے قوانین کا نفاذ، فوجی اصلاحات اور شہری حقوق کا تعین کیا گیا۔ یہ اصلاحات جزوی طور پر کامیاب ہوئیں اور سلطنت کی داخلی مشکلات کا حل نہ بن سکیں۔ مصر کے حکمران محمد علی پاشا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی کوشش کی اور اپنے علاقے میں خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کی۔ محمد علی پاشا کی فوج نے عثمانی سلطنت کے خلاف کئی جنگیں جیتی اور اس سے سلطنت کی داخلی طاقت میں مزید کمی واقع ہوئی۔ 19ویں صدی کے دوران یورپی طاقتوں نے عثمانی سلطنت کے داخلی معاملات میں مداخلت کرنا شروع کی۔ 1878 میں برلن کانگریس کے دوران عثمانی سلطنت کو اپنی مشرقی اور جنوبی اراضی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ ان نقصانات نے سلطنت کی جغرافیائی حیثیت کو متاثر کیا اور اس کی طاقت کو مزید کمزور کیا۔ 20ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ نے 2 اگست 1914 کو جرمنی کے ساتھ ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ عثمانی سلطنت کو یقین تھا کہ جرمنی جنگ میں فتح حاصل کرے گا اور اس اتحاد سے وہ اپنی کھوئی ہوئی طاقت اور حیثیت بحال کر سکے گا۔ عثمانی سلطنت اس وقت کمزور ہو چکی تھی اور یورپی طاقتیں اسے تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جنگ میں شمولیت کو سلطنت نے اپنی بقا کی آخری امید سمجھا۔
عثمانی سلطنت کو امید تھی کہ جنگ کے دوران اپنی پرانی زمینیں بلقان اور مصر واپس حاصل کر سکتی ہیں جو پہلے یورپی طاقتوں کے قبضے میں چلی گئی تھی۔ خاص طور پر برطانیہ اور فرانس سے اپنے علاقوں کو واپس لینے کی کوشش کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کے ساتھ اتحاد کیا، لیکن جنگ کے دوران ان کی فوج کو شکست کا سامنا ہوا۔ اتحادی افواج نے عثمانی سلطنت کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لیا اور سلطنت کی سرحدیں اور طاقت مزید کمزور ہو گئیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ نے اپنی بقا کے لیے مختلف اقدامات کیے، لیکن اسے جنگ عظیم میں حصہ لینے کی قیمت چکانی پڑی اور آخر کار سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ کے بعد 1922 میں مصطفی کمال اتاترک نے ترکی میں جمہوریت کی بنیاد رکھی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ 1923 میں جمہوریہ ترکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے ساتھ ہی عثمانی سلطنت کا تاریخی دور ختم ہو گیا۔ عثمانی سلطنت کا زوال کئی عوامل کی وجہ سے ہوا۔ داخلی بحران، یورپ میں طاقتور قوموں کی ابھرتی ہوئی طاقتیں، فوجی ناکامیاں اور اقتصادی مشکلات۔ سلطان سلیمان کے بعد عثمانی سلطنت کا زوال کئی عوامل کی وجہ سے ہوا۔ داخلی بحران، یورپ میں طاقتور قوموں کی ابھرتی ہوئی طاقتیں، فوجی ناکامیاں اور اقتصادی مشکلات۔ ان سب عوامل نے عثمانی سلطنت کی طاقت کو متاثر کیا اور آخر کار 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔